بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے. ان کے دلوں میں مرض ہے، پس اللہ نے بڑھا دیا ہے ان کے مرض کو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹے ہیں. اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار کہ بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ ایمان لے آؤ جیسے کہ لوگ ایمان لے آئے، کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لے آئے. خبردار کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. کل آپ حضرات کے سامنے میں نے چند باتیں ان آیات کی تفسیر کے متعلق عرض کی تھیں کہ اللہ رب العزت نے منافقین کی منافقت کو قرآن مجید کے اندر جا بجا کھولا، بتایا کہ کون لوگ منافق ہیں اور وہ کس طرح کی منافقت کرتے ہیں، اور ان کی سزا کیا ہے، پہچان کیا ہے، اللہ نے قرآن میں بتایا. یہاں پر جیسے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. یہ یہودی لوگ، ان میں سے بہت سارے لوگ منافق تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. یہودی لوگوں کا اللہ پر بھی ایمان تھا، آخرت پر بھی ایمان تھا، لیکن اللہ نے پھر فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں، چاہے جائے کہ وہ پچھلی ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہوں، چاہے جائے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والے ہوں، تورات کو پڑھنے والے ہوں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں، اگر وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان نہیں لاتے، تو یقین وہ مومن نہیں ہو سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آنے سے اللہ نے پچھلی ساری شریعتیں منسوخ کر دی ہیں. اب حکم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ یقیناً ہم میں سے ہر شخص
یہ تو یقیناً جانتا ہے کہ ہم اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہودی بھی پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ بھی جانتے تھے ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ مفسرین نے فرمایا اس لیے کہ جو انسان اللہ کے کسی محبوب بندے کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں در حقیقت اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ جو اللہ کے کسی مخلص بندے کو دھوکہ دیتا ہے تو اللہ نے نسبت اپنی طرف کر دی ہے کہ تم نے میرے بندے کو نہیں، پھر سمجھو تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی اس کا مجھ سے اعلان جنگ ہے۔ تو میرا ولی میرا دوست ہے، ولی دوست کو کہتے ہیں، وہ میرا دوست تھا، جس نے میرے دوست سے دشمنی رکھی میری طرف سے اس کے ساتھ کیا ہے بھائی؟ اعلان جنگ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے، اپنے محبوب کی دشمنی، اپنے بندے اپنے محبوب کی مخالفت برداشت نہیں کرتے، اس لیے اللہ نے اپنی طرف نسبت کر دی کہ جو میرے بندے کو دھوکہ دے رہا ہے، میرے بندے کو تکلیف پہنچا رہا ہے، فرمایا وہ سمجھو مجھے تکلیف پہنچا ہے۔ اور اس پر آپ کو ایک اور حدیث پیش کروں بات کی مزید سمجھ آ جائے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، قیامت والا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، اللہ فرمائیں گے میرے بندے ایک دن میں پیاسا تھا، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا تھا۔ بندہ کہے گا یا باری تعالیٰ آپ تو کھانے پینے سے پاک ہیں، میں آپ کو کیسے پانی دیتا؟ اللہ کیا فرمائیں گے؟ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تم میرے بندے کو پانی دیتا تو گویا کہ تم مجھے پانی دیتا۔ پھر اللہ فرمائے کہ ایک دن میں ننگا تھا، میرے پاس لباس نہیں تھا، میں نے تجھ سے لباس مانگا، تو نے مجھے لباس نہیں دیا۔ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ آپ تو لباس سے پاک ذات ہے، میں آپ کو کیسے لباس دیتا؟ اللہ فرمائے کہ ایک دن میرے بندے کے پاس لباس نہیں تھا، اگر تو میرے بندے کو لباس دیتا تو مجھے لباس دیتا۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے نسبت اپنی طرف کی کہ جو میرے بندے کو تکلیف پہنچا رہا ہے سمجھو وہ اللہ کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ یقیناً اور حقیقت تو یہ ہے اللہ کو کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا، اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے بندے کی محبت کی بنیاد پہ کہہ دیا کہ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، در حقیقت نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں نہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، فرمائیے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، بیماری ہے، اللہ نے پھر اس بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ وہ بیماری کیا تھی؟ ان کے دلوں کے اندر بیماری تھی کفر والی، منافقت والی، کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا، ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جب ان کی منافقت مخالفت اسلام کے ساتھ بڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑھی، تو اللہ نے وہ دل ماری بیماری اور بڑھا دی۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ اللہ اس بندے کو ہدایت دیتے ہیں جو بندہ رب سے ہدایت مانگتا ہے، جو اللہ سے طلب پیش کرتا ہے۔ جو کبھی ہدایت کی طلب ہی پیش نہ کرے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اسے ہدایت نہیں دیتا۔ تو لہٰذا ان منافقین نے اپنے دل میں ہمیشہ رکھا ہی کفر، ہمیشہ رکھی ہی مخالفت اور منافقت، اللہ نے بیماری اور بڑھا دی، لہٰذا یہ منافقت میں پکے ہو گئے۔ اب اندازہ لگائیں، ایک آدمی ایسا ہو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت بھی کرتا ہو، اس کے باوجود وہ ہدایت پر نہیں آ رہا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کے دل کے اندر ہے ہی کفر۔ اگر میں اور آپ کسی اچھی محفل میں تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں اور اپنے دامن کو، اپنے دل کو خالص کر کے بیٹھے تو یقیناً کیفیت چینج ہو جاتی ہے، کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ کیوں تبدیل ہوتی ہے؟ کہ ہمارا دامن، ہمارا دل صاف تھا، ہم نے اپنے دل کے کٹورے کو خالی کر کے پھر ہم جو ہے نا اچھی محفل میں بیٹھے تو ہمارا دل نیکی سے بھر گیا۔ جو آدمی اپنے دل کو صاف ہی نہیں کرتا، آپ اس کو لاکھ ہدایت کی بات کرتے رہے وہ کبھی ہدایت پر نہیں آئے گا۔ تو یہ ان کے دل کا مرض تھا، حضور کی محفل میں بیٹھ کر بھی حضور سے دشمنی رکھتے تھے،
حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے بھی حضور سے دشمنی رکھتے تھے، اس لیے اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے دل کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور کہا کہ کفر کے اندر پکے ہو گئے، اس لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جاتا بھائی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، آگے کیا جواب دیتے؟ انما نحن مصلحون، بھائی ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم کہاں فساد کرنے والے لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا الا انہم المفسدون، در حقیقت یہی لوگ فسادی ہیں، لیکن ولکن لا یشعرون، ان کو شعور نہیں کہ یہ فساد پھیلا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ اب ایک بات یہاں پر سمجھیں، ایک چیز ایسی ہے جو ظاہراً فساد نظر آتا ہے، مثال کے طور پر چوری، ڈاکہ، قتل و غارت، یہ ایک ظاہری چیز ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کام شروع کر دے تو ہم سارے کہیں گے یہ بڑا فسادی آدمی ہے، ہر کسی کے ساتھ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، ہم میں سے ہر شخص اس کو فساد کہے گا، ظاہری طور پہ نظر آتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فساد ظاہراً نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن حقیقتاً وہ کیا ہوتی ہیں؟ فساد پھیلا رہا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کے دل کے اندر کسی کے بارے میں کینے کا پیدا ہو جانا، کسی کے بارے میں حسد کا پیدا ہو جانا، بغض کا پیدا ہو جانا، جب آپ کے دل میں کسی کے بارے میں حسد پیدا ہوگا تو یقیناً آپ کبھی اس کی خیر خواہی نہیں چاہیں گے، آپ کبھی اس کے ساتھ محبت نہیں کریں گے، کیونکہ جب دل کے اندر کینہ ہے نا، لہذا جب کینہ ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ بھائی اس کے ساتھ مخالفت کریں گے، کبھی اس کی خیر۔ تو یہ چیز ایسی ہے جو ظاہری طور پہ فساد نظر نہیں آ رہا، لیکن ان چیزوں سے فساد پھیلتا ضرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر یہ لوگ کھلے عام تو مخالفت نہیں کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے جب انہیں کہا جاتا بھی فساد نہ پھیلاؤ، کہ کہتے تھے بھی ہم کوئی چوریاں کر رہے ہیں، ہم کوئی ڈاکے ڈال رہے ہیں، ہم کوئی زنا کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ واضح طور پہ چوریاں نہیں کر رہے، واضح طور پہ ڈاکے نہیں ڈال رہے، لیکن ان کے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کینہ تھا نا، جو حسد تھا، جو بغض تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو دل کے اندر اناد تھا نا، اس کی بنیاد پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے اور لوگوں کا ساتھ دیتے تھے۔ جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر، حالانکہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میثاق مدینہ معاہدہ مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کے باوجود ان لوگوں کے دل کے اندر ایسا اناد تھا، حضور کے بارے میں ایسا حسد تھا، جب غزوہ خندق ہوا تو انہوں نے مکہ کے مشرکین کا ساتھ دیا تھا۔ تو اگر یہ لوگ اپنے دلوں کو صاف رکھتے تو یقیناً حضور کے ساتھ مخالفت نہ کرتے۔ تو اللہ نے اسی فساد کے بارے میں فرمایا کہ ان کو شعور تو نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، در حقیقت فسادی لوگ یہی ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان ایسے لے آؤ جیسا کہ لوگ ایمان لے آئے، کہتے ہیں کہ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایسے ایمان لے آئے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لے آئے؟ الا انہم هم السفہاء، اللہ نے فرمایا بے وقوف یہی لوگ ہیں۔ اب کما آمن الناس سے کون لوگ مراد ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بھائی ایسے لوگ ایسے ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لے آئے، اس سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ تمام محدثین، تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، اس سے مراد حضور کے صحابہ کی جماعت ہے، اس لیے کہ اسلام کے سب سے پہلے مخاطب، قرآن کے سب سے پہلے مخاطب، یا ایھا الذین آمنوا والے سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ حضور کے صحابہ ہیں۔ تو اللہ نے حضور کے صحابہ کے ایمان کو میرے اور آپ کے لیے کسوٹی بنا کے پیش کر دیا کہ تمہارا ایمان ایسے ہونا چاہیے جیسے حضور کے صحابہ کا ایمان ہے۔ اللہ نے اس وقت ان منافقین سے کہا کہ تم ظاہراً مسلمان نظر آتے ہو، تمہارا دل منافقت سے بھرا ہوا ہے، کفر سے بھرا ہوا ہے، تمہارا دل بھی ایسے صاف ہونا چاہیے جیسے حضور کے صحابہ کا دل صاف ہے۔ تم ظاہر میں تو صحابہ جیسے نظر آتے ہو، لیکن تمہارا دل صحابہ کے دل جیسا نہیں ہے، تو تمہارا ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسے حضور کے صحابہ کا ایمان ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں حضور کے صحابہ کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کے صحابہ کے ایمان کو قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک معیار بنا کے پیش کر دیا کہ تمہارا ایمان ایسا ہو جیسے حضور کے صحابہ کا ایمان ہے، تو یقیناً تمہارا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔
اور اللہ رب القرآن مجید کے ایک آیت میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا کہ تم ایسے ایمان لے آؤ جیسے حضور کے صحابہ ایمان لے آئے ہیں تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ لہٰذا ہمارے لیے قرآن بھی ہدایت، ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی، فرمان بھی ہدایت، اور ہمارے لیے صحابہ کا عمل بھی ہدایت ہے، صحابہ کا عمل بھی شریعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو بھی لازم پکڑو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ ایک بات خلفاء راشدین واضح طور پہ آگے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک حدیث میں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت۔ لہٰذا اللہ کی کتاب بھی ہمارے لیے ہدایت، حضور کی سنت بھی ہدایت، خلفائے راشدین کی سنت بھی ہدایت۔ نمبر 3، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت، اللہ کی کتاب اور اہل بیت۔ لہٰذا اب ہمارے لیے اللہ کی کتاب بھی ہدایت اور حضور کے اہل بیت بھی ہدایت۔ اور ایک حدیث سنیے گا، 4 نمبر پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے تمام کے تمام صحابہ اصحابی کالنجوم، میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے، جس کی اتباع کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب بات کو ذرا سمجھے گا، میں نے 4 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دی، میرے اور آپ کے لیے اللہ کی کتاب بھی ہدایت، میرے اور آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہدایت، میرے اور آپ کے لیے حضور کے خلفائے راشدین بھی ہدایت، میرے اور آپ کے لیے حضور کے اہل بیت بھی ہدایت، میرے اور آپ کے لیے حضور کے تمام صحابہ ہدایت۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الحدید میں ارشاد فرمایا ہے وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت سے پہلے ایمان قبول کیا اور حضور کے ساتھ جہاد میں شرکت کی اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، فرمایا ان کا درجہ ان صحابہ سے بلند ہے جنہوں نے ہجرت کے بعد ایمان قبول ہجرت فتح مکہ، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا اور فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، ان کا ایمان بلند ہے ان صحابہ سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا اور جہاد کیا۔ لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان تمام سے چاہے انہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا یا فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اب حضور کے تمام صحابہ کیا ہے بھائی؟ جنتی ہیں، حضور کا ہر صحابی جنتی ہے۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت تھوڑے سے لمحے کے لیے کی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے حضور کا ایک صحابی ایسا ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، جنتی ہے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ وہ ایک صحابی نام میرے ذہن میں کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان قبول کے شخص نے، یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا جہاد تیار ہے، فوراً جہاد میں گیا، شہید ہو گیا، جنت میں چلا گیا۔ ادھر سے ایمان قبول ہوا، ادھر سے جہاد میں گیا، شہادت کی موت بھی، اور شہادت کی موت تو قرآن خود بیان کرتا ہے، جو اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جائے تو اسے مردہ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ تو زندہ ہے، اللہ کی طرف سے زندگی دی ہوئی ہے، لہٰذا اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان قبول کیا، اپنے دل سے ایمان قبول کیا، زبان سے اقرار کیا ہے، حضور کی محفل میں بیٹھا ہے، حضور کا چہرہ انور دیکھا ہے، وہ حضور کا صحابی بن گیا ہے۔ اب صحابی کے بارے میں قرآن کا وعدہ ہو گیا، وہ جنتی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے الفاظ سب سے پہلے حضور کے صحابہ کے لیے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ حضور کے صحابہ ہیں جنہوں نے سبقت کی ہے، جو پہلے آئے ہیں انصار میں سے، مہاجرین میں سے ایمان قبول کرنے کے اندر۔ اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اس سے آگے فرمایا والذین اتبعوہم، جو ان کی اتباع کریں گے۔ کن کی بلا؟ حضور کے صحابہ کی، جنہوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت بھی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد یعنی انصار مدینہ بھی بنے،
اللہ فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، جو حضور کے صحابہ کی اتباع کریں گے ان سے بھی یہی وعدہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا وعدہ ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میرے اور آپ کے لیے ایمان کے اعتبار سے بھی کسوٹی ہے، میرے اور آپ کے لیے عمل کے اعتبار سے بھی کسوٹی ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان بھی کیسا ہونا چاہیے جیسے حضور کے صحابہ کا، میرا اور آپ کا عمل بھی کیسا ہونا چاہیے جیسے حضور کے صحابہ کا۔ اس لیے حضور کو دیکھ کر سب سے آگے عمل بتانے والے حضور کے صحابہ ہیں، شریعت کو آگے بتانے والے حضور کے صحابہ ہیں۔ اب ان منافقین کی بات چل رہی ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے ایمان لے آؤ جیسے یہ لوگ یعنی حضور کے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ لیکن یہ منافقین کیا کہتے تھے؟ کما آمن السفہاء، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے بھی جواب دیا۔ اب ذرا غور کریں، جب حضور کے صحابہ کو انہوں نے بے وقوف کہا تو حضور کے صحابہ کی طرف سے پھر جواب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، پھر میں کہتا ہوں یہی بے وقوف ہے۔ جو حضور کے صحابہ کو بے وقوف کہے گا پھر اللہ کی طرف سے جواب ہے وہ خود کیا ہوگا بھائی؟ بے وقوف ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا، خطبے کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے، ہر خطبے کے اندر حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ فی اصحابی، بھائی اللہ سے ڈرو حضور کے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوہم من بعدی غرضا، حضور نے فرمایا میرے بعد، من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، میرے صحابہ سے وہ محبت رکھتا ہوگا جو یقیناً مجھ سے محبت رکھتا ہوگا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا میرے صحابہ سے وہ بغض رکھتا ہوگا جس کے دل میں میرا بغض ہوگا۔ لہذا جس کے دل کے اندر حضور کا بغض ہے نا، سمجھو وہ حضور سے صحابہ سے محبت نہیں رکھ سکتا۔ جس کے دل میں حضور کی محبت ہے یقیناً وہ حضور کے صحابہ سے بھی محبت رکھتا ہوگا۔ اللہ عمل کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔